السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسائل و مسائل، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یعنی جس کے اندر آپ سے جو سوالات کیے جاتے تھے، جو آپ ان کے جوابات ارسال کرتے تھے، وہ اس کتاب میں مرتب کیے گئے۔ تو یہ سوال نمبر 814 ہے 891 پیج کے اوپر۔ تو آئیے سوال پڑھتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ کہتے ہیں میرے خیال میں ائمہ اہل بیت کی طرف عدم رجوع کا نتیجہ ہے جو اہل سنت کے اختلافات کی شکل میں رونما ہوا ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے شبے کا تفصیلی جواب دے کر ازالہ فرمائے۔ یعنی سوال یہ کیا گیا سائل کی طرف سے کہ اہل سنت کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کم ہوتے یا نہ ہوتے اگر وہ ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف، یعنی شیعہ ائمہ جن کو ائمہ معصومین بھی کہتے ہیں، ان کی طرف اگر رجوع کیا جاتا تو یہ مسلمانوں کا یا اہل بیت کا اختلاف جو ہے وہ کم ہو جاتا، یا اختلاف اہل سنت کا نہ ہوتا۔ تو آئیے اس کا جواب کیا مولانا مودودی نے ارشاد فرمایا وہ پڑھتے ہیں۔ آپ مسائل دینی میں اختلافات کو دیکھ کر گھبرا اٹھے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اختلافات نہ ہوتے اگر صرف اہل بیت کے علم پر اکتفا کر لیا جاتا، حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ یہ اختلافات کوئی گھبرانے کی چیز ہیں اور نہ اہل بیت کے اتباع کرنے والے یا متبعین کے ہی اختلاف سے بچ سکے۔ اگر آپ حضرات اہل تشیع کے مختلف فرقوں کے عقائد اور ان کے فقہی مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ ان کے ہاں اس سے زیادہ اختلافات ہیں جتنے اہل سنت میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مسلک کا ماخذ اہل بیت ہی کے علم کو قرار دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس دین کو کروڑوں انسان اختیار کریں، جس کے ماخذ کا ہزاروں لاکھوں انسان مطالعہ کریں، اس کی نصوص کی تعبیر اور احکام کی تفصیل اور جزیات کی تحقیق میں کامل اتفاق کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو ایسی صورت میں فطرتاً پیدا ہوتا ہے اور اس کے رونما ہونے کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان بے شمار اختلافات کے اندر ایک جوہری وحدت ہوتی ہے، وہ ان اساسی عقائد و اصول اور ان بڑے بڑے احکام کی بنیاد پر ہوتی ہے جن میں سب متفق پائے جاتے ہیں۔ اگر لوگ اصل اہمیت اس بنائے وحدت کو دیں اور جزوی اختلافات کو اپنی جگہ پر رکھیں تو کوئی قباحت واقع نہیں ہوتی، مگر جب لوگوں کے لیے اصل اہمیت ان جزوی امور کی ہو جاتی ہے جن میں وہ آپس میں مختلف ہیں اور بنائے وحدت کو وہ خفیف سمجھنے لگتے ہیں تو پھر تو فرقہ رونما ہوتا ہے۔ ترجمان القرآن جون اور جولائی 1952 کے اندر یہ سوال پوچھا اور شائع کیا گیا۔ تو یہ ہم نے آج ان کی کتاب سے پڑھا، رسائل و مسائل سے۔ اس کے اندر خلاصہ یہ ہے، شروع میں آپ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اہل تشیع کو دیکھیں یا جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کا اتباع کرنے والا بتاتے ہیں تو ان کے اندر ہی آپ کو ایسے ہزاروں قسم کے اختلافات، ان کی کتابوں میں بھی، ان کے عوام میں بھی، ان کے جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ان کی آگے سے سب سیکٹس بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو بہت سارے ایسے اختلافات نظر آ جائیں گے۔ تو کیا اگر اہل بیت کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے خود اختلافات کا شکار ہیں تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ خود سوچ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے سارے ماخذ ہوں، کتابیں ہوں، تو اس طرح کے اختلافات ہونا فطری عمل ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد کے اوپر ہم وحدت امت کو توڑ نہیں سکتے، یا اس کے جو عنصر ہے اس سے ہم اگر کنارہ کشی اختیار کریں تو وہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہ مولانا مودودی کا جواب تھا کہ اگر اہل سنت اہل بیت کی اتباعی کر لیتے تو ان میں اختلافات نہ ہوتے۔ اس کا انہوں نے جواب بڑے احسن طریقے سے دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کو مل کر وحدت امت کا درس لینے والا اور ایک دوسرے کو وحدت امت کا قائل کرنے والا اور محبت سے آپس میں مل بیٹھ کر رہنے والا اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔